السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب تک تو ہم نے شوگر کے تعلق سے آپ کی خدمت میں نسخے جات پیش کیے ہیں اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ وہ بھی آتے رہیں گے۔ اس وقت میں ایک صاحب ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمیں لیٹرنگ کرتے ہوئے ان کی کانچ باہر آ جاتی ہے، کانچ نکل جاتی ہے، اور بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ استنجا کرتے وقت میں ان کی کانچ باہر آ جاتی ہے اور وہ بہت درد کے ساتھ میں بڑی پریشانی ہوتی ہے اور بچے رونے لگتے ہیں اور بڑے بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں یہ صورتحال ہے کہ جب آدمی استنجے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو اس کو درد کے ساتھ میں اس کا استنجا نکلتا ہے اور بہت پریشانی اس کو ہوتی ہے، اور کانچ جب باہر نکلنے لگتی ہے تو اس سے اور بہت ساری بیماریوں کا بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بدن میں تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہے کہ کانچ اگر باہر نکل گئی اور اس میں کوئی تنکا لگ گیا یا کوئی لکڑی لگ گئی یا کوئی اور چیز لگ گئی تو اس کے اندر زخم ہونے کے بعد میں وہ خون نکلنے لگتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کانچ اندر جا کر کے پکنے لگ جاتی ہے اور اس کو استنجا کرنے میں دقت اور بہت بڑی پریشانی اس کو ہو جاتی ہے اور بہت ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ اس کے اندر زخم ہو کر کے اندر باریک باریک کیٹانو پیدا ہو جاتے ہیں جو کیڑے بن کر کے اس کو تکلیف دیتے ہیں اور پھر وہ اندر سے پک جاتا ہے، پھر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت بڑی بیماری بن سکتی ہے۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ ان کو بتلایا، میں نے نسخہ ان کو بتلا دیا۔ البتہ اس کی دوائی تو بہت ساری بنتی ہیں اور دوائیاں اس بیماری کی دوائی بہت ساری ہیں، لیکن وہ دوائی آپ پر نہیں بن سکتی، اس لیے کہ بہت ساری دوائی ہیں، اس کو بہت اپنی نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اس لیے کہ کانچ کا نکلنا یہ بالکل نازک جگہ ہے اور نازک جگہ کی دوائی بھی بہت مخصوص ہوتی ہیں۔ اس لیے البتہ میں ایک دوائی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے ماضوع سبز اور دوسرے فٹکری۔ ماضوع سبز کو بھون لو اور فٹکری کو بھی بھون لو، الگ الگ بھون کر ان کا صفوف تیار کر لو، بالکل باریک چھان کر ایک برتن میں محفوظ کر لو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کھوپرے کا تیل یعنی ناریل کا تیل لے کر کے اور اس میں تقریباً پاؤ چمچ ماضوع سبز اور پاؤ چمچ فٹکری دونوں کو ہم وزن لے کر کے اس ناریل کے تیل میں اس کو ملانا ہے، ملا کر کے اس کا مرہم تیار کرنا ہے۔ اس کو ملاتے رہیں۔ وہ اس حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ ناریل کے تیل میں، تاکہ وہ مرہم تیار ہو جائے، یعنی خوب بہنا نہ لگے بلکہ گاڑھا بن جائے۔ اگر پتلا ہے اور تیل زیادہ گر گیا ہے تو ماضوع سبز کو اور فٹکری کو برابر لے کر کے پھر اس کے اندر کھرل کرتے رہیں، ملاتے رہیں اور پھر بالکل وہ مرہم تیار ہو جائے۔ مرہم تیار ہونے کے بعد میں اب اس کا طریقہ لگانے کا یہ ہے کہ صبح دوپہر اور شام کو جس انسان کی کانچ نکلتی ہے اس کو اونچی جگہ پر بٹھا کر اور یعنی چھوٹی انگلی سے اس مرہم کو لے کر آہستہ آہستہ لگانا ہے، آہستہ آہستہ لگاتے رہیں یہاں تک کہ وہ بدن میں چپک جائے، اور پھر اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دیں یا کوئی ایسی چیز لگا دیں جس سے باہر کی گرد غبار نہ لگے، باہر کی کوئی چیز نہ لگ جائے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مہینہ تو بہت ہوتا ہے، اگر 15 دن بھی انسان کر لے گا اس کی کانچ نکلنی باہر بند ہو جائے گی۔ اور اگر زیادہ کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے الگ تیار کھانے کی الگ ہوتی ہے اور لگانے کا مرہم الگ بنتا ہے۔ کھانے کی دوائی میں بہت ساری چیزیں، تقریباً 17-18 چیزیں ہیں، ملا کر کے اس کو تیار کی جاتی ہے، اور یہ آسان نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ میں اس کو انسان استعمال کر سکے۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے اور زیادہ دقت ہے اور وہ کوئی پریشانی ہے تو ہم سے رابطہ کر لیں اور فون کر لیں یا واٹس ایپ پر لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، اپنی حالات بتلا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور زیادہ دقت ہے تو ہمارے نمبر آپ کی خدمت میں ہم نے ان کو شائع کیا ہے، پیش کر دیا ہے، ان سے رابطہ کر لیں، میسیج کر لیں۔ اور یہ بہت اہم اور بہترین نسخہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اس کو کریں گے تو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور جیسی بھی کوئی معلومات ہیں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ پھر باقی انشاءاللہ اور دوسرے نسخے جات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔